اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ شہادت۔ خاندانی عداوت بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی خلافت سے شروع نہ ہوئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور رحالت کے بعد جو کچھ ہوا وہ اصل میں نتیجہ تھا اس کدورت کا جو اوپر سے چلی آ رہی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے باپ کے یہاں دو جڑواں بچے ہاشم اور امیہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد مناف نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں زندہ نہیں رہ سکتے تو صلاح یہ ہوئی کہ ان کے علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، شاید ایک بچ جائے۔ چنانچہ ہاشم اور امیہ تلوار سے علیحدہ کیے گئے، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ بجائے ایک کے دونوں زندہ اور سلامت رہے، اور شجرہ اس طرح چلا۔ عبد مناف کے دو لڑکے ہاشم امیہ۔ ہاشم سے عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ سے محمد الرسول اللہ، ابو طالب سے علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ، علی اور بی بی فاطمہ سے حسن و حسین، امیہ سے ابو سفیان سے معاویہ سے یزید۔ یہ شجرہ مبارک سمجھ لینے سے دشمنی کہاں سے چلتی آئی کربلا تک لے کر گئی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے امیہ کے سینے میں ایسی آگ لگی کہ اس کے شعلے صدیوں میں بھی فرو نہ ہوئے، اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ امیہ کعبہ سے نکل جائے تو وہ دانت پیستا ہوا نکلا، لیکن اس کے دل پر جو کچھ گزری وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی اولاد میں ابو سفیان تک کوئی قابل ذکر آدمی نہیں۔ ابو سفیان حضور اکرم کی نبوت کے وقت زندہ تھا، اور اس نے اپنے دادا امیہ کے اخراج کا سرور کائنات سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین حضرت حضرت کے نواسے اور جناب سیدہ بی بی فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور یزید ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا لڑکا ہے۔ جس طرح حضور اکرم ہاشم کے پڑپوتے ہیں، اسی طرح ابو سفیان امیہ کا۔ یہ شجرہ سمجھ لینے کے بعد اب حضور اکرم کا زمانہ حیات اور ابو سفیان کی حرکات پر مبنی نظر ڈالنی چاہیے تاکہ شہادت امام کا اصلی راز معلوم ہو جائے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کی تصدیق میں پیش قدمی کی، اسی طرح ابو سفیان باطلان نبوت میں پیش ہے۔ سرور کائنات نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہی وہ شخص تھا جس نے صرف تکذیب ہی پر بس نہ کی بلکہ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی ممکن اذیت پہنچائی۔ اسلام کی جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں شاید ہی کوئی ایسی لڑائی ہو جس میں ابو سفیان کا جوڑ توڑ نہ ہو۔ اس کے دل میں بنو ہاشم کی کچھ ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ گھر کا بچہ اس نام کا دشمن تھا۔ ہندہ جس نے حضور اکرم کے چچا زاد بھائی امیر حمزہ کا کلیجہ چبا کر فخر کیا، اس کی بیوی تھی۔ جب صداقت کذاب پر غالب آئی اور اسلام کی قوت نے شرک کو مغلوب کیا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو منافقین کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ اسلام قبول کریں۔ جانی دشمن اور خون کے پیاسے رسالت مآب کے قدموں پر قربان ہوئے اور کلمہ توحید پڑھا۔ انہی لاچاریوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ خدا اور اس کے رسول اس کے اسلام کو قبول کرے۔ اور ان واقعات سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک طرف تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے دلوں میں جو شعلے بلند ہو رہے تھے وہ کربلا تک جا پہنچے۔